ویلکم بیک ناظرین. ہماری بات ہو رہی تھی روس یوکرین جنگ پر. دنیا اس وقت دو بلاکس میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے. پاکستان کو امریکہ، چین یا روس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ بات جو ہے کہ دنیا بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے، یہ دنیا پہلے سے تقسیم ہے. دنیا میں پہلے سے دو بلاک کام کر رہے ہیں اور تمام ممالک اپنے اپنے اتحاد میں موجود ہیں. کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، نہ پہلے آئی ہے نہ آئندہ آنی ہے. جو بلاک موجود ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ ممالک انہی میں موجود ہیں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ پچھلے 50-60 سال میں مجھے تو کوئی ایک چھوٹا سے چھوٹا ملک بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جو اپنے بلاک سے ہٹ کے دوسرے بلاک میں چلا گیا ہو. صحیح. تو نیا بلاک تو نہ کوئی بن رہا ہے نہ اس کا کوئی امکان ہے. جہاں تک بات ہے پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اصولی طور پہ پہلے دن سے امریکی بلاک میں شامل ہے اور روس کے ساتھ تو ہمارے آپ کو پتہ ہے تعلقات بہت کشیدہ بھی رہے ہیں ماضی میں. اب بھی کوئی ایسے خوشگوار تعلقات نہیں ہیں. اس حوالے سے وزیر اعظم کا دورہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کی بھی کوئی آؤٹ پٹ ایسی خاص نہیں ہے. وہ ایک روٹین کا دورہ تھا، روٹین کا دورہ ہوا، وہ ختم ہوگی بات. کوئی اس میں تو بلاک کی جہاں تک بات ہے نہیں، اب روس تو ہاتھ بڑھا رہا نا پاکستان کی طرف. نہیں، وہ بھی کوئی ہاتھ نہیں بڑھا رہا. کیا ہاتھ بڑھا رہا ہے؟ وزیر اعظم گئے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ روس اگر ہاتھ بڑھا رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ ایشو ہی نہیں تھا. وہ کہتا ٹھیک ہے آپ کو گیس ہم جتنی چاہیے آپ کو دے دیتے ہیں، گیس پائپ لائن آپ کی شروع کر دیتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اس پہ بات ہی نہیں ہوئی. روس کو یہ تو اس کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں تھا نا، گیس پائپ لائن کا تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. ہم سمجھتے کہ اگر وہ گیس پائپ لائن اس نے کہہ دیا کہ جی ہم شروع کر رہے ہیں، آپ شروع کریں اپنی طرف سے، ہم اپنی طرف سے شروع کر رہے ہیں، تو ہمارا تو یہ مسئلہ ہی گیس کا سالو ہو جاتا. توانائی کا ہمارا تو میجر ایشو ہے نا. روس کو نہیں پتا کہ توانائی ہمارا ایک میجر ایشو ہے. یہاں لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہیں. یہاں بڑی ہم مہنگی بجلی لیتے ہیں، بڑی مہنگی گیس لیتے ہیں. اگر روس معمولی یعنی کوئی روس کا اس میں جاتا بھی کچھ نہ، تھوڑا معمولی سا تعاون کر دے تو ہمارا یہ مسئلہ سالو ہو جائے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس کے ہاتھ بڑھانے والی بھی کوئی بات نہیں. دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ملک آپس میں بارڈروں پہ فوجیں کھڑی ہیں، پھر بھی وہ سفارتی تعلقات تو رہتے ہی. تو یہ ایک سفارتی تعلقات ہیں. وہ تھوڑا سا اتنا آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ بہتری آئی ہے کہ اب ذرا کوئی دوروں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اچھا، ایک سوال اسی سے ملتا جلتا ہے. 23 سال بعد کسی وزیر اعظم پاکستان نے ماسکو کا دورہ کیا. آپ اس دورے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کامیاب رہا یا ناکام رہا؟ اچھا، میں کامیاب یا ناکام اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ یہ فیصلہ تو جو ہے نا کوئی بندہ کرتا ہے کسی بھی قسم کے دورے کا اس بنیاد پہ کہ جب کوئی وزیر اعظم یا صدر کسی دوسرے ملک کے دورے پہ گیا ہے تو اس پہ آج کل کیونکہ ساری دنیا چل رہی ہے، معاشی ایک اپنی اپنی ہر ملک کی ہے، وہ اپنے اپنے طور پہ معاشی فوائد سمیٹنے کے لیے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے وہ تعلقات اور یہ سارے معاملات رکھتے ہیں کہ چلو اس سے ہمیں معاشی فوائد کیا ہوں گے. تو یہ ہے کہ اس کا سادہ سا یہ دیکھنے کے دورے کی یہ اہمیت ہے کہ روسی وزارت خارجہ نے ایک اس پورے دورے کی، وزیر اعظم کے پورے دورے کی 2 لائن میں انہوں نے اعلامیہ جاری کیا. اور وہ اعلامیہ یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان روس کے دورے پہ آئے، انہوں نے صدر پیوٹن سے ملاقات کی اور دونوں رہنماؤں میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا. یہ ہے روسی وزارت خارجہ کا آفیشیل اعلامیہ جو اس دورے کے بارے میں. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کامیاب ہے کہ کیا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کو بتایا اتنے سالوں بعد جو ہوا دورہ، اس میں سب سے پہلی بات ہی گیس پائپ لائن کی ہونی چاہیے تھی کہ دونوں رہنما بیٹھ کے یہ طے کرتے کہ اتنے عرصے سے جو گیس پائپ لائن کا ایشو چل رہا ہے اس کو رکا ہوا ہے، ہم سالو کر کے اٹھ رہے ہیں. روسی وزارت خارجہ بھی یہ جاری کرتی، ہمارے بھی یہی جاری کرتے کہ جی گیس پائپ لائن کا معاملہ سیٹل ہو گیا. اب یہ ان قریب 1-2 سال میں پاکستان کا توانائی کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. تو افغانستان کے ایشو پر کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ بھی تو معاملہ دونوں ممالک کے تقریباً
درمیان میں پڑتا ہے افغانستان؟ افغانستان کا معاملہ یہ ہے کہ افغانستان تو اس وقت سمجھ لیں کہ وہ وہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغان عوام جو ہیں وہ بیچارے بہت متاثر ہیں، بہت پریشان ہیں. باقی ان کی جو حکومت ہے وہ تو آ گئی طالبان کی حکومت. اچھا، اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ طالبان کی حکومت آنا امریکہ کی کوئی ناکامی نہیں ہے. امریکہ نے وہاں جو طالبان کے ساتھ سیٹلمنٹ کی ہے، طالبان کا بھی وہی نظریہ، امریکہ کا بھی وہی نظریہ. وہ تو پہلے بھی ایک ہی بلاک تھا، اب بھی ایک بلاک تھا. ایک بندہ آ گیا اسامہ بن لادن، اس کے ایشو پہ تھوڑا سا تنازع ہوا، کچھ سال چلا تو اب وہ ختم ہو گیا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ امریکہ جو ہے طالبان کے اتفاق سے نکلا ہے، یعنی کہ ان کے بالکل اندر کھاتے کوئی نہیں، یہ پوری ایک ڈیل کے تحت ہی امریکہ گیا ہے. وہ کوئی یہ تو نہیں کہ بھاگ گیا یا کوئی دوڑ گیا، کیونکہ اب بھی جو طالبان ہے وہ تو امریکہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو بھائی. یورپ سے، امریکہ سے یہی وہ کہہ رہے ہیں. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا نیو یارک پہ حملے کریں گے، ہم واشنگٹن میں دہشت گردی کریں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں امداد دو، ہمارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ منجمد اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بحال کرو. تو یہ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ سیٹلمنٹ ہی ہے. اچھا عمران صاحب، آپ پوری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ سرد جنگ ایک نئی شروع ہو چکی ہے پوری دنیا میں، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہونے جا رہا؟ اچھا، اس میں نا ایک چیز ہم رہ گئی ہے ہمارے یہ ساری ڈسکشن میں، نا ایک چیز رہ گئی ہے، وہ چین کا معاملہ جو تھا نا وہ رہ گیا. اس میں اس دفعہ یہ ہوا کہ یہ جو تھا معاملہ یوکرین والا، یہ صرف اور صرف روس، یوکرین، یورپ، امریکہ، صرف ان کا معاملہ نہیں تھا. نہیں ہے، یہ چین بھی اس میں باقاعدہ ایک پورا فریق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو میزائل ایڈجسٹ ہونے تھے، جو میزائل لگانے تھے یوکرین نے، انہوں نے بیجنگ تک بھی مار کرنی تھی. بیجنگ ڈائریکٹ اس کے ان میزائلوں کے نشانے پہ تھا. یعنی پورا خطے کی جو صورتحال تھی وہ بگڑنی تھی. بنیادی طور پہ تو یعنی روس اور چین ہی متاثر ہوتے ہیں نا، کہ یعنی روس اور چین جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ یورپ، امریکہ جو ہے جس وقت مرضی ان کو بلیک میل کر سکتا تھا کہ بھائی ہمارے میزائل فٹ ہیں. ہم یعنی جن میزائلوں کی مار ہی بیجنگ تک ہوگی تو بیجنگ کا تو آبجیکشن، اسی لیے تو بیجنگ نے فوری طور پہ روس کی حمایت کی ہے اس یوکرین وار میں، اور کھل کے کی ہے. کیونکہ یہ صرف روس نہیں افیکٹی، وہ چائنا بھی افیکٹی تھا. چائنا پہ بھی وہ میزائل فٹ ہونے تھے. صورتحال بڑھ سکتی ہے یہ جو سرد جنگ ہے؟ نہیں، یہ سرد جنگ بڑھنی کیا، بات یہ ہے کہ یہ بڑھ سکتی تھی اس صورت میں کہ یورپ بھی کوئی تھوڑا سا دل بڑا کرتا، یوکرین کے ساتھ کھڑا ہوتا. ہاں، مسئلہ یہ ہوا کہ امریکہ تو بدماشی پہ اترا ہوا تھا پوری طرح. پہلے بھی امریکہ بدماشی کرتا رہا، اب بھی بدماشی، وہ اس کا امریکہ کا پورا بدماشی کا پروگرام تھا. لیکن ہوا یہ کہ جب اس نے کہا کہ جی ہم فوجیں بھیجیں گے، ہم اپنے جہاز بھیج رہے ہیں، ہم جنگی جہاز بھیج رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تو یورپ جو اس وقت یاشی کر رہا ہے، یورپ اس وقت رجا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یورپ اس وقت تمام یورپی ممالک تقریباً، کوئی ایک دو اکا دکا ملک چھوڑ خوشحال ہیں، سارے بہت زیادہ خوشحال ہیں. صرف خوشحال نہیں ہے، بہت زیادہ خوشحال ہیں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو خوشحال ملک ہوتا ہے یا خوشحال بندہ ہوتا ہے وہ تو لڑائی سے ویسے ہی بھاگتا ہے. تو یورپ پورا اس وقت ہے بہت زیادہ خوشحال. انہوں نے امریکہ کو صاف بتا دیا کہ بھائی یہ نہیں چلے گا، یہ جنگ اگر شروع ہوئی تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ روس یوکرین کے بعد پولینڈ تک بھی آ سکتا ہے، پولینڈ کے بعد وہ آگے جرمنی تک بھی آ سکتا ہے، تو فرانس میں بھی وہ ایون میزائل پھینک سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو بھائی اس جنگ میں فریق نہیں بننا چاہ رہے، جنگ نہیں ہم چاہتے. تو جب پورا یورپ بھی پیچھے ہٹ گیا تو امریکہ بھی اس وقت ان کو بیچاروں کو تنا چھوڑ دیا یوکرینین کو. پہلے ان کو یقین دہانیاں کرائی، پہلے ان کو کہا کہ ہم ساتھ ہیں، ہم جنگی جہاز بھیجیں گے، ہم اپنی فوجیں بھیجیں گے. کچھ بھی نہیں، وہ مر رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں. اچھا، ابھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی روس جو ہے راتوں رات بھی قبضہ کر سکتا تھا پورے یوکرین پہ.
بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں یہ روس جا رہے نہیں ہے، وہ اس لیے جا رہے نہیں ہے کہ روس اس وقت بھی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ سویلین کیجویلٹیز نہ ہوں یوکرین میں. وہ عام ان کے جو عام لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کو نہیں مارنا چاہتا روس. اسی لیے اس نے ابھی تازہ شرط یہ رکھی ہے مذاکرات کے لیے کہ اس کو، یہ جو اپنا امریکہ نواز حکومت ہے، اس کو ہٹاؤ. اور وہ مارشاء اللہ کی جو بات کی ہے اس نے، وہ مارشاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو ہٹایا جائے اور وہ گورنمنٹ لائی جائے جو اینٹی رشیا نہ ہو. ہم اس سے بات کریں گے، انہوں نے کہا ہے. یہ تو پپٹ ہیں امریکہ کے، یہ تو پوری طرح جو امریکہ کہہ رہا ہے یہ اسی طرح کر رہے ہیں. سارے کا سارا معاملہ جو ہے، جنگ جو امریکہ نہیں ابھی تک جنگ میں شامل ہوا، جو یورپ نہیں شامل ہوا، وہ یورپ کی بزدلی ہے. امریکہ تو مشیت تلا ہوا تھا، یورپ نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی طرح جنگ میں شامل ہو، کیونکہ اسے پھر پتا ہے کہ روس ایک بہرحال بہت بڑی فوجی طاقت ہے اور کسی بھی طرح سے وہ امریکہ سے کم بڑی فوجی طاقت نہیں ہے. تو وہ یہ پھر یوکرین تک معاملہ نہیں رہے گا، پھر آگے چلے گا. تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے شامل ہی ہوئے. امریکہ کو بھی کہا ہے کہ ذرا تھوڑا پیچھے رہو اور کوئی اس کا سیٹلمنٹ اور طرح سے. ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تو ناظرین، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، امن رہے تو بہتر ہے. اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.